بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم سارے لوگ مسلمان ہیں اور یہ ہر تھوڑے عرصے بعد یہ لیکچر یہ سبق میں ریپیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے اور جن کی یاد دہانی ضروری ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ دنیاوی کاموں کے حوالے سے سارے بچوں کے والدین الرٹ رہتے ہیں، بچوں کی ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو خیال نہیں رکھا جاتا وہ ہماری دینی تعلیم کا ہے یا ہماری دینی تربیت کا ہے۔ اگر ہم سارے لوگ سوچیں تو کتنے بچوں کے والدین ہیں کہ جو آپ بچوں سے سختی کے ساتھ نماز پڑھواتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تاکید کریں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر سختی کریں کہ وہ نماز پڑھے۔ اب ذرا سارے لوگ سوچیں کہ آپ میں سے کتنے بچوں کے والدین ہیں کہ جو سختی سے نماز پڑھواتے ہیں، یا آپ کو نماز کے وقت سختی سے ہدایت کرتے ہیں کہ اٹھو بھائی نماز پڑھو، سارے کام چھوڑو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ دینی تعلیم اور دینی تربیت کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں، اس لیے ان باتوں کی یاد دہانی آپ بچوں کو میں اکثر کرواتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ پکا ایمان ہے کہ ہمیں کس ذات نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہمیں بہت ساری نعمتیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کو گن نہیں سکتے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سارے کے سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ کسی انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں جو بحیثیت طالب علم آپ بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا ہمارا فرض بنتا ہے، اور صرف بچوں کے نہیں بلکہ یہ چیزیں سارے مسلمانوں کے لیے ہیں کہ ہمارا یہ پختہ ایمان اور پختہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اختیار اگر چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ دنیا میں کچھ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا کوئی اختیار آ جائے تو انسان بھٹک جاتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کو اپنے اختیارات سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے انسانوں کی کہ یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. انسان چاہے کتنا ہی دنیا میں اختیارات رکھنے والا ہو، وہ سب عارضی چیز ہوتی ہے. کوئی پتہ نہیں کسی وقت وہ اختیارات چھن سکتے ہیں. بلکہ اختیارات کی بات نہیں ہے، یہ زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ پکا ایمان ہمارا ہونا چاہیے اور ہمارا پکا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں کوئی دوسرا انسان کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی ذات نہ چاہے. اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکے کے اندر رہے اور کافروں نے کتنی سازشیں کی، کتنی چالیں چلی. اور آپ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے کتنے منصوبے بنائے گئے اور بڑے بڑے سرداروں نے منصوبے بنائے کہ اس شخص کو راستے سے ہٹا دیں ورنہ یہ ہماری سرداریاں ختم کر دے گا. میری بات سمجھ رہے ہیں سارے بچے کہ یہ شخص اگر اس کو سنبھالا نہ گیا، اس کو کنٹرول نہ کیا گیا، اس کو راستے سے نہ ہٹایا گیا تو یہ ہماری سرداریاں ختم کر دے گا، ہماری کھڑپینچیاں ختم کر دے گا. جو قبیلوں کے سردار تھے ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اب مکہ چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. آپ مکہ سے مدینہ پیدل چلے اور کافروں نے آپ کو شہید کرنے کے لیے پیچھے سے لوگ روانہ کر دیے کہ زندہ اس شخص کو یہاں سے نہیں جانے دینا. اب آپ دیکھیں ایک وہ وقت ہے کہ 13 سال مکے میں کس طرح گزارے، لوگوں سے مارے کھا کھا کے، لوگوں کے الزامات، لوگوں کی سازشیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا. پھر مدینہ جا رہے تھے، پیچھے سے کافروں نے بندے بھیجے کہ اس کو زندہ نہیں جانے دینا. لیکن وہ سارے واقعات میں اب دہرانا نہیں چاہتا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. کافروں نے کتنی سازشیں کی، بڑے بڑے سرداروں نے سازشیں کی اور مکے کا کوئی سردار ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ منصوبہ بندی نہ کی ہو یا اس میں شامل نہ ہوا ہو کہ اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور پھر وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آیا. میں صرف مختصر خلاصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس شخص کو قتل یا شہید کرنے کے منصوبے بنائے گئے اور بڑے بڑے سرداروں نے کیے، اللہ نے اسی کو ایسی فتح نصیب کی کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب و عجم کے حکمران تھے اور وہ بڑے بڑے سردار ڈر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں یہ شخص ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. کل ہم نے اس کے خلاف سازشیں کی تھی اور اس کو شہید کرنے کے منصوبے بھی بنائے تھے، اس کو گالیاں بھی دی تھی، اس کو پاگل بھی کہا تھا، اس کو دیوانہ بھی کہا تھا، اس کے پیچھے لوفر لفنگے قسم کے لوگ بھی لگائے تھے.
لیکن آج یہ شخص حکمران بن گیا، آج یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں، آج میں آپ سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں عزیز بچوں کہ انبیاء کے خلاف بھی سازشیں ہوئیں، اور جب جب کسی دور کے اندر بھی کسی انسان نے، کسی نیک آدمی نے معاشرے کی اصلاح کا کام کیا، ہر دور میں سازشیں بھی ہوتی ہیں، لوگ چالیں بھی چلتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ اے اللہ کے نبی، یہ لوگ آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، آپ کے خلاف لوگ سازشیں کرتے ہیں، ایک ان کی چال ہے، ایک ان کی سازش ہے، اور ایک چال اللہ چلتا ہے، ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی جو چال ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے وہ سب سے بہتر ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کافروں نے بہت تدبیریں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے، آپ کے مشن کو ناکام کیا جائے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو نقصان نہیں پہنچنے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سرخرو ہوئے اور وہ چالے چلنے والے ایسے ناکام ہوئے کہ رہتی دنیا تک آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود ہے، اللہ کا دین موجود ہے، اور ان کافروں کا نام مٹ گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ یہ کہ اللہ نقصان پہنچانا چاہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی آزمایا، ان پر بھی تکلیفیں آئیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، اللہ ان کو آزماتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہ میرے کتنے بندے ہیں جو میری راہ میں چلتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ لوگ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے رسول کا اسوہ یہ بتاتا ہے کہ آپ اختیارات رکھنے کے باوجود کہ آپ پوری دنیا کے حکمران بن گئے، آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ چاہتے تو ان سب کے سر قلم کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فتح مکہ کے بعد ان کافروں کے سر قلم کر دیتے کہ جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی۔ آپ کے پاس اختیارات تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ مجھے اللہ کی ذات سے یہ پختہ امید ہے اور میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہم نے جس نیک نیتی کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ اس مشن کا آغاز کیا تھا، اللہ کی ذات انشاءاللہ اس مشن کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور تا قیامت یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ بچوں سے، اساتذہ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ دل لگا کر پڑھیں، اساتذہ کرام بھی دل لگا کر پڑھائیں، اور ایک ایسے ماحول کے اندر پڑھیں اور پڑھائیں کہ جس میں آپ کی کوئی نگرانی کرنے والا نہ بھی ہو، تب بھی آپ اسی طرح پڑھیں اور پڑھائیں کہ جس طرح آپ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ مجھے آپ بچوں سے یا آپ اساتذہ کرام سے یہی امید ہے، اللہ کی ذات ساتھ ہو، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دوست کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تنہا اللہ کی ذات کافی ہے۔ اور اسی بات پر ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے، اور اس بات پر ہمیں فخر بھی ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے،
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے اس نظام میں برکت ڈالے، آپ بچوں کو، اساتذہ کرام کو دل لگا کر پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔